اس کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یعنی اس کی ابتدا جب بھی ہوگی انسان کے اپنی ذات کے مطالعے سے ہوگی۔ میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ وہ ایک وجودی حقیقت ہے، یعنی میں اپنے گرد و پیش کی دنیا کے بارے میں کسی واہمے میں مبتلا ہو سکتا ہوں، لیکن میری اپنی ذات میرے لیے کبھی واہمہ نہیں بن سکتی۔ میرا اپنا وجود، جب میں اپنے وجود کو دیکھتا ہوں تو میری عقل اس وجودی حقیقت کا ادراک شروع کر دیتی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پھر سب سے پہلا سوال میرے لیے یہی پیدا ہوتا ہے جہاں سے مجھے روشنی ملنے کی امید نظر آتی ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں، یعنی میں انسان ہوں، جو کچھ بھی ہوں، بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، میرے اندر حیات بھی ہے، شعور بھی ہے، میں بنانے والے کا ایک شاہکار ہوں، لیکن اس سب کے باوصف بہرحال میں ہوں ایک مخلوق، اور میرا مخلوق ہونا، میرا بنایا جانا وہ مشاہدہ ہے، وہ میں دیکھ سکتا ہوں، وہ ایک وجودی حقیقت ہے، وہ استنباط نہیں ہے، میں اس کا مشاہدہ کرتا ہوں، خود دیکھتا ہوں کہ میں کیسے بنتا ہوں، اور ہر مرحلے کا کرتا ہوں، اس خام مال کا جس سے میں بنتا ہوں، اس نطفے کا جس سے میں وجود پاتا ہوں، اس بیضے کا جس میں میری شخصیت چھپی ہوتی ہے، ان کے ملاپ کے بعد جہاں سے بات شروع ہوتی ہے اس کا، اور پھر پرورش کے مختلف مراحل کا، یہاں تک کہ میں دنیا میں آ جاتا ہوں۔ تو میرے لیے یہ ایک وجودی حقیقت ہے۔ اس وجودی حقیقت کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں اگر مخلوق ہوں تو میرا خالق ہونا چاہیے، میرا خالق ہونا چاہیے۔ عقل ہمیں یہیں تک پہنچاتی ہے، کوئی استدلال بھی اس سے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے وجود کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ 2 اور 2 4 کی طرح کسی استدلال کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں تو پھر امتحان کا ذریعہ بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر کسی استدلال کا لازمی نتیجہ ہے، یا جیسے ڈیڈکٹیو لاجک میں یا منطق استخراجی میں مقدمات قائم کیے جاتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں، زید انسان ہے اس لیے زید فانی ہے، اس طرح کے مقدمات خدا کا وجود ثابت نہیں کرتے۔ یہ استدلال کا لزوم ہے۔ عقلی استدلال ہمیشہ پلازیبل توجیہ کرتا ہے، اور یہی چیز ہے جس کا تقاضا کیا گیا ہے، اس سے آگے نہیں۔ اسی لیے آخرت کے بارے میں بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہ یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ اس بات کا گمان غالب رکھتے ہیں، وہ اس بات کو بہت معقول سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا دن آئے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرے، جس میں ظالم اپنے انجام کو پہنچے اور نیکوکاروں کو جزا دی جائے۔ یہ نہیں کہ آخرت ان کے لیے ایک ایسا یقین بن جاتی ہے جیسے میں نے مثال دی کہ یہ منطقی مقدمات ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ عقلی استدلال ہمیشہ ذات باری کے بارے میں عقلی استدلال ہی پیش کرنا چاہیے، وہی ممکن ہے، اور وہی تقاضا ہے خدا کی اس اسکیم کا جس میں ہمیں امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو مظاہر ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا مخلوق ہونا، یہ اس کی سب سے زیادہ معقول توجیہ ہے، یہ سب سے زیادہ قابل قبول توجیہ ہے۔ قابل قبول توجیہ یہ ہے عقلی استدلال۔ یہ نتیجہ لازماً نکل آئے گا، یہ عقلی استدلال نہیں ہے، یہ منطقی استدلال ہے، یہ ریاضیاتی استدلال ہے۔ تو خدا کی ذات کے بارے میں عقلی استدلال کیا جاتا ہے، اور قرآن نے بھی یہی کیا ہے۔ جب یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہونا چاہیے تو کیا ہے؟ تو اس کے 2 ہی جواب میں نے بارہ عرض کیا دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہی کائنات ہماری خالق ہے، خودکار طریقے سے کام کر رہی ہے، یہ سارا علم و حکمت جو ہمارے اندر ہے اسی کائنات کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وقت تو ہم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے، لیکن علم نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے، کبھی نہ کبھی نتیجے تک پہنچ ہی جائیں گے۔ دوسرا جواب وہ ہے جو پیغمبروں نے دیا ہے کہ نہیں، ایک علیم و حکیم ہستی ہے، وہ تمہاری بھی خالق ہے اور اس کائنات کی بھی خالق ہے۔ اب پیغمبروں کی بات کو جانچنے کے لیے پھر عقلی استدلال، اور جب عقلی استدلال کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کی بات
کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ کہیں ماوراء سے آئی ہے، تو پھر آپ کو کچھ ایسے شواہد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جو اطمینان دلاتے ہیں۔ اطمینان کا سفر شروع ہوتا ہے جس کی آخری منزل کیا ہے؟ قرآن میں ڈیرے ڈالنا۔ وہاں جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ داخلی یقین ہے، وہ استدلالی یقین نہیں ہوتا، اور اس داخلی یقین ہی کو انسان کی منزل قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہے، میں نے اس کی طرف اشارے کیے۔ اس کو قرآن نور کہتا ہے۔ پیغمبر آ کے یہ روشنی دکھاتے ہیں، تو کہا کہ انا اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، اور روشنی میں لاؤ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ استدلال ہی ہوگا، اور استدلال عقلی استدلال ہوگا، تاریخی استدلال ہوگا۔ تو تاریخی استدلال کی طرف توجہ دلائی۔ پہلے یہ کہا کہ ظلمتوں سے روشنی کی طرف لاؤ، ظاہر ہے اس میں انفس و آفاق سے دلائل پیش کیے جائیں گے، توجہ دلائی جائے گی، شواہد پیش کیے جائیں گے، اور پھر ان کو تذکیر کی جائے گی۔ یعنی اگر بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تو پھر ان کو بیدار کرنے کے لیے تذکیر کی جائے گی۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کس کی تذکیر کی جائے گی؟ فرمایا اور انہیں خدا کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ خدا کے دن یہ کون سے ہیں؟ خدا کے یہ دن وہ ہیں جن میں اس کی دینونت کا ظہور ہوا ہے، یعنی جس میں خود اس نے جزا و سزا برپا کی ہے۔ یہ وہی واقعات ہیں جو قرآن مجید اس طرح کے موقعوں پر پھر پے در پے سنانا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ چیز کسی سورہ میں پیش نظر نہیں ہوتی تو اس طرح اجمال سے ذکر کرتا ہے۔ یعنی سورہ اعراف میں دیکھیے تو جب یہ مضمون آئے گا تو اس کے بعد یہ سمود آ گئے، یہ عاد آ گئے، یہ قوم شعیب آ گئی، وہ پھر شروع ہو جائے گا۔ یہاں اسی کو اجمال سے بیان کر دے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی یہ عاد اور سمود پر جو دن آئے تھے انہیں یاد دلاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شُكُورٍ، اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ہر اس شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو خدا کی آزمائشوں میں صبر اور اس کے افضال و عنایات پر شکر کرنے والا ہو۔ اس میں بھی دیکھیے کہ کس پہلو سے توجہ دلائی ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ ان دنوں کی یاد دلاؤ، وہ دن جو دینونت کے دن ہیں۔ دینونت جزا و سزا، چنانچہ میں نے لکھا ہے یعنی ان دنوں کو یاد دلاؤ جس پہ جزا و سزا کے فیصلے ہوئے ہیں، اور خدا نے رسولوں کے منکرین پر اسی دنیا میں اپنا عذاب نازل کر دیا ہے، جیسے قوم نوح، قوم لوط اور قوم شعیب وغیرہ۔ قرآن میں یہ تعبیر انہی ایام کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ یہ ایام ہیں جو آہستہ آہستہ تاریخ کے صفحات میں گم ہوتے چلے گئے۔